بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 28 پارے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ سے ہوا تھا۔ اس سورت کے آغاز میں، اس پارے کے آغاز میں ایک خاتون جن کا نام خولہ بنت ثعلبہ تھا، ان کا تذکرہ ہے۔ زمانۂ جاہلیت میں کچھ ایسے الفاظ تھے کہ کوئی شخص، کوئی شوہر اپنی بیوی سے وہ الفاظ کہہ دیتا تو وہ اس کی بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی۔ حضرت خولہ کے شوہر نے بھی وہی زمانہ جاہلیت کے الفاظ اپنی بیوی سے کہے کہ تیری پشت، تیری پیٹھ میرے اوپر حرام ہے۔ ان الفاظ کے کہنے کے بعد حضرت خولہ بنت ثعلبہ پریشان ہو گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگی اب میرا کیا بنے گا۔ ان الفاظ سے تو حرمت آ جاتی ہے، شوہر میاں بیوی میں جدائی آ جاتی ہے، میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرو، ابھی تک اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں آیا۔ وہ خاتون بار بار اصرار کر رہی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی، اس عورت کی بات اللہ تعالیٰ نے سن لی جو آپ سے وہ کہہ رہی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بہت قریب تھی، لیکن وہ خاتون جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت آہستہ آواز میں گفتگو کر رہی تھیں۔ میں اس عورت کی بات نہیں سن سکی، لیکن اللہ جو ساری دنیا کو سننے کی طاقت دینے والے ہیں، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی، اور اس عورت، اس خاتون کے اعزاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتیں اتاری کہ یہ جو الفاظ ہیں، جن الفاظ سے زمانہ جاہلیت میں حرمت آتی تھی، اسلام کے آنے کے بعد ان الفاظ سے حرمت تو نہیں آئے گی، لیکن ایسے الفاظ کہنے نہیں چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سرگوشی سے متعلق احکام بیان فرمائے ہیں کہ سرگوشی یعنی مل جل کر بیٹھنا اور بیٹھنے کے بعد تو گناہوں کی باتیں کرنا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اولاً تو سرگوشی ہونی نہیں چاہیے، یعنی 2 آدمی 3 آدمی بیٹھ کر بات کریں اور بقیہ 2-3 آدمیوں کے دل میں یہ خیال آئے کہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کی سرگوشی کو تو منع کیا گیا ہے۔ پھر بھی اگر مل جل کر بیٹھ کر کوئی بات کرنی ہو تو گناہوں کی بات نہ ہو، کسی کے خلاف کوئی بات نہ ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کی بات نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسی طرح کی ہدایت دی ہے۔ پھر آگے فرمایا مجلس کے آداب بیان فرمائے کہ جب تم مجلس میں بیٹھا کرو اور کوئی آیا کرے تو گنجائش بنایا کرو، کشادگی پیدا کیا کرو، آنے والے کو جگہ دے دیا کرو۔ اس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکام بیان فرمائے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں ایک حزب الشیطان ہے، اولئک حزب الشیطان، اور ایک حزب اللہ ہے۔ حزب الشیطان شیطانی گروہ جو شیطان کے راستے پر چلتا ہے، شیطان کی مانتا ہے۔ اولئک الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خسارے والے ہیں۔ اور ایک حزب اللہ ہے جو اللہ کے گروہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں حزب اللہ هم المفلحون۔ پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ ایمان والے وہ ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول کی دوستی اور محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ پھر اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ صحابہ کے دور میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں صحابہ نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں قائم کی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت ابو عبیدہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے ہیں، میدان احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے پر تلوار لیے کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے والد کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے لڑنے آئے تھے۔ ابو عبیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی اور صحابی ہیں، اور ان کے والد شیطانی گروہ کا حصہ بن کر آئے ہیں۔ ان کے والد کئی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تلوار لے کر بڑھتے ہیں۔ بیٹا ابو عبیدہ چاہتا ہے کہ ابا میری تلوار کے نیچے نہ آئے، لیکن ایمان تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، ابا کسی طرح باز آنے کو تیار نہیں تھے۔ ابا کی تلوار، اپنی تلوار سے ابا کی گردن اڑا دی، اور یہ ثابت کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ ایک صحابی میدان بدر میں گرفتار ہوئے، ایک مشرک میدان بدر میں گرفتار ہوئے، تو دوسرے صحابی جو کہ ایمان والے تھے، وہ ان کے بھائی تھے، وہ اپنے ایمان والے بھائی سے کہہ رہے ہیں، صحابی سے کہہ رہے ہیں اس کو مضبوطی سے رسی سے باندھ دو، اس کو مضبوطی سے رسی سے باندھ دو، اس کو چھوڑنا نہیں۔ تو وہ مشرک اپنے بھائی صحابی سے کہنے لگے تو میرا بھائی نہیں ہے،
تو وہ صحابی کہنے لگے نہیں تم میرے بھائی نہیں ہو، میرا بھائی یہ ایمان والا ہے جو صحابی ہے۔ تو صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں تعریف بھی فرمائی ہے کہ ان کو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، یہ ایمان ہے، یہ جذبات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ آج کی دنیا میں جو دنیا سے متاثر ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتوں کو جذبات کہتے ہیں، جبکہ جذبات نہیں۔ دنیا میں لوگ اپنے لیڈروں کی محبت میں بہت کچھ کر بیٹھتے ہیں، ان کو کوئی جذبات نہیں کہتا، جذباتی نہیں کہتا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اگر کوئی اس طرح کا بڑا کارنامہ انجام دے تو لوگ اس کو جذبات کہتے ہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری کی باتیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ قانون بیان فرما رہے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول حکم دیں اس کو کیا کرو، اور جس چیز سے روک دیا کریں اس سے باز آ جائے کرو، اس کے قریب نہ جایا کرو۔ پھر انصاری صحابہ کی تعریف بیان کری ہے کہ کس قدر ایثار والے تھے اور کس قدر قربانیاں دینے والے تھے، کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں کیسے مال کی قربانیاں دیتے تھے اور کس طرح اپنے مال کو خرچ کیا کرتے تھے، اس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان فرمائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور نیکیوں کا ذخیرہ خوب جمع کر لو، اور دیکھو کہ کل قیامت کے دن کیا آگے، قیامت کے دن کے لیے تم نے کل کیا آگے بھیجا ہے، اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر سورہ ممتحنہ ہے، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے دشمن ہیں ان کو کیوں دوست بناتے ہو، کفار، مشرکین، یہود و نصارہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عدوی، یہ تو میرے دشمن ہیں، تم میرے دشمنوں سے دوستیاں کیوں لگاتے ہو، ان سے کیوں تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بلند کردار کو بیان فرمایا کہ دیکھو ابراہیم میرا کیسا سچا دوست تھا، کہ جو لوگ میرے نہیں تھے، اور وہ چاہے ابراہیم علیہ السلام کے سگے باپ تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بھی برات کا اظہار کر دیا کہ آپ بت پرستی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، جب آپ اللہ کے نہیں ہیں تو میں بھی آپ کا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو بطور تعریف کے بیان فرمایا کہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، اپنے والد سے برات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بلند کردار کو دکھا رہے ہیں کہ جب وہ اپنے والد سے برات کا اظہار کر سکتے ہیں کفر کی وجہ سے، تو تم لوگ کافروں سے دوستیاں کیوں گاڑتے ہو، ان سے کیوں برات کا اور دوری کا اظہار نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری خواتین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آیا کرتی تھی، ایمان کا اظہار کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ جب کوئی خاتون ہجرت کر کے آئے کریں تو ان کے امتحان لے لیا کریں اور ان سے بیعت لیا کریں، بیعت ایمان، کہ وہ شرک نہیں کریں گی اور کسی بھی طرح کا کوئی غلط کام نہیں کریں گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہ سب سے بہترین تجارت اس کی ہے جو اپنے مال کو اللہ کے دین پر لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دیں گے اور ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دنیا میں ہم بہت ساری تجارتیں کرتے ہیں، اپنے مال کو دنیا پر لگاتے ہیں اور اس سے نفع کماتے ہیں، اور نفع آتا تو خوش ہوتے ہیں کہ دنیا میں نفع آ رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو دنیا میں تجارت کرتے ہیں، نفع آخرت میں پاتے ہیں، یعنی ان کو نفع دنیا میں نہیں ملے گا بلکہ دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی صورت میں، جنت کی صورت میں بدلہ ملے گا۔ انہی لوگوں کی اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے کہ یہ ہیں اصل تجارت کرنے والے۔ پھر اہل ایمان سے کہا کہ کیوں تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کرتے، اللہ کے دین کی مدد کرو، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اہل ایمان کو تعلیم ہے، ترغیب ہے کہ اللہ کے دین کی مدد و نصرت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو بہت علم رکھتے تھے لیکن عمل کچھ بھی نہیں تھا۔ یہودیوں میں بڑے بڑے عالم تھے، تورات کے بڑے بڑے عالم تھے، لیکن علم تو ان کے پاس بہت تھا۔ جیسے کہ آج کے دور میں معلومات کو جمع کرنے کا بڑا رواج ہے اور بڑا اس چیز کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ میرے پاس بہت ساری معلومات ہیں، لیکن معلومات اگر عمل سے خالی ہوں، یعنی عمل نہیں ہے ان پر، تو ایسی معلومات کسی کام کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کی مذمت بیان فرما رہے ہیں اور گدھے سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ اگر کوئی گدھا ہو اور اس پر بہت ساری کتابیں لاد دی جائیں تو وہ کتابوں کے لادنے سے وہ عالم نہیں بن جائے گا۔ تو معلوم یہ چلا کہ صرف معلومات کے جمع ہونے سے کوئی بڑا انسان نہیں بنتا، بلکہ اصل چیز کیا ہے کہ اس پر عمل بھی ہو۔ تو یہودیوں کی مذمت بیان کی کہ ان کے پاس علم تو بہت تھا اور بہت دعوے کیا کرتے تھے لیکن اس علم پر عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر
پھر آگے جمعے کے دن کی عظمت کو بیان فرمایا اور طریقہ بیان کیا کہ جمعے کی اذان ہو جائے تو سارے کام کاروبار کو چھوڑ دیا کرو، اللہ کی عبادت یعنی مسجدوں کی طرف نماز جمعہ کی ادا کرنے کی کوشش کیا کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک ضابطہ بیان فرما دیا کہ یستغفر لکم رسول اللہ یلووا رؤوسہم سواء علیہم استغفرت لہم، کسی مسلمان کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روک دیا کہ وہ کسی کافر منافق کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سواء علیہم استغفرت لہم، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، کافر کی کبھی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو بہت سارے لوگ دوستیوں کے چکر میں، تعلقات کو نبھانے کے چکر میں ایسے کافروں کے جنازوں میں شامل ہوتے ہیں جو کہ ایمان سے محرومی کی حالت میں، کفر کی حالت میں مرتے ہیں، ان کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، ان کی قبروں پر کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں، یہ چیز پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کتنا مرضی پڑھ لو، ان کی مغفرت نہیں ہونی۔ پھر منافقین نے جو مدینہ میں رہا کرتے تھے، مکہ سے آنے والے مہاجر صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ لوگ مکہ سے آئے ہیں، ان کے پاس تو کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے، ہم ان پر خرچ نہیں کریں گے، ہم ان کو پیسے نہیں دیں گے، ہم ان کو مال نہیں دیں گے۔ یعنی وہ مکہ سے آئے ہوئے مہاجر صحابہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے اور چاہ رہے تھے کہ ہم ان پر خرچ نہیں کریں گے تو یہ لوگ واپس مکہ چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا ان پر خرچ نہیں کرو گے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو کھلانا چاہے، کوئی اس کی روزی اس کی روٹی کو روک نہیں سکتا۔ تم اپنی روٹی روزی کی فکر کرو، عزت سب اللہ کے پاس ہے، عزت دینے والے بھی اللہ ہیں، روزی دینے والے بھی اللہ ہیں، کھانے پینے کا بندوبست کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ جیسے آج کل کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ اہل دین کے بارے میں یہ الفاظ کہتے ہیں کہ اہل دین کو چندہ دینا بند کر دو، یہ مدرسے بند ہو جائیں گے۔ مدرسے تو اللہ کے کلام پاک کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں، اللہ کا کام کر رہے ہیں، ان کو یہ چندوں سے بند نہیں ہوتے، نہ یہ چندوں سے چلا کرتے ہیں۔ چندے کوئی دے یا نہ دے پھر بھی یہ مدرسے چلتے رہیں گے کیونکہ اللہ کے دین کی اشاعت کا کام ہو رہا ہے۔ باہر اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں منافقین کی مذمت بیان فرمائی ہے، جو یہ الفاظ کہتے رہیں گے ان کو کھانا پینا نہ دو، یہ خود چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھانا پینا دینے والے تو ہم ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہاری مال اور تمہاری مال و اولاد، تمہاری جائیداد، تمہاری دنیا تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اللہ کا ذکر کرو، نہیں تو ایسا نہ ہو کہ جب تمہاری موت کا وقت ہو اور پھر تم اس وقت کہو احدکم الموت فیقول ربی لولا، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دیں، فاصدق واکن من الصالحین، اب میں بہت نیک کام کروں گا، صدقے اور خیرات کروں گا، اور تمہیں پھر اس وقت مہلت نہیں دی جائے گی۔ ابھی مہلت ہے، مہلت سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کا ذکر خوب کیا کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی بیوی بچوں کی محبت سے میں پھنس کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مت بھلا دینا۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ بیوی بچوں کی مال کی محبت میں بڑھ کر اللہ کے حکم کو چھوڑنا شروع کر دو، اس سے بھی ڈرو، اس سے بھی ڈرو اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، ان کی محبت میں بخل نہ کرو۔ کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے انسان اپنے گھر والوں پر تو بہت خرچ کرتا ہے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ ڈرتا ہے۔ پھر آگے سورۃ الطلاق ہے، طلاق سے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے، ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ میاں بیوی کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، مرتے دم تک کے لیے ہوتی ہے، اور یہ رشتہ نکاح کے ذریعے جو قائم ہوتا ہے محبت کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہ رشتہ آپس میں چل نہیں رہا ہوتا، اتفاق نہیں ہو رہا ہوتا، جوڑ پیدا نہیں ہو رہا ہوتا، دل نہیں مل رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے علیحدگی کا راستہ مقرر کیا، وہ ہے طلاق۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طلاق کے ذریعے سے جدائی کی جا سکتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تقوی کے احکام میں تقوی سے متعلق برکتیں بیان فرمائی کہ تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے، روزی کا بندوبست کریں گے، کام تمہارے ایسے بنیں گے کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا تقوی کی برکت سے۔ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ جب انسان تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے تو اس کے کاموں کو اللہ تعالیٰ آسانی سے کر دیا کرتے ہیں، اس کی روزی کا اللہ تعالیٰ آسانی سے بندوبست کر دیا کرتے ہیں۔ تقوی کو سمجھانے کے لیے ابی ابن کعب نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ مثال دی۔ حضرت عمر نے کہا کہ تقوی کو آپ مجھے سمجھائیں، تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ کپڑے پہنے ہوئے ہو، کانٹے دار جھاڑیوں میں چل رہے ہو تو کس طرح چلو گے؟ حضرت عمر نے کہا کپڑے سمیٹ کے چلوں گا کہ کہیں جھاڑی میں کوئی کپڑا نہ میرا پھنس جائے، دامن نہ پھنس جائے، پھٹ جائے گا۔ حضرت ابی ابن کعب کہنے لگی یہی ہے تقویٰ کہ دنیا کی زندگی میں اس طرح سنبھل کر چلو گے کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اسی کو کہتے ہیں تقویٰ۔ پھر سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یعنی
تربیت میں جہاں انسان اپنی فکر کرتا ہے وہاں اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی چاہیے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود تو دینی کاموں میں آگے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہوتا ہے، لیکن گھر والوں کی اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی. گھر میں اولاد بگڑ رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے دین میں پڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شاید میں خاص طور پر کہا کہ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی سچی توبہ کرتے رہا کرو. ایمان والو اللہ تعالیٰ سے سچی اور پکی توبہ کیا کرو. سچی پکی توبہ یہ ہے کہ انسان ایسی توبہ کرے کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، اس پر ڈٹ جائے کہ آئندہ اللہ کو ناراض نہ کروں گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دو خواتین کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کے کردار کو بیان فرمایا ہے کہ ایک خاتون جو کہ نیک تھیں، اللہ کی نیک بندی تھیں، اگرچہ اس کا شوہر دنیا کا ظالم انسان تھا، اس کے ظلم کو برداشت کیا لیکن اللہ کو نہ چھوڑا. یعنی فرعون اور ان کی بیوی حضرت آسیہ. فرعون ایک ظالم انسان تھا، اپنی بیوی پر بہت ظلم کیا کرتا تھا، روکنا چاہتا تھا اسلام سے، لیکن وہ نہ رکی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جنت ہے. اور دوسری وہ خاتون جن کے شوہر نیک تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، اور ان کی بیوی یعنی ان پر ایمان لانے والوں میں سے نہ تھیں، وہ محروم ہوئیں اور بد نصیب